میرے امام اہل سنت کی خانوادے کو سدا قائم رکھے اور سدا برکتوں سے نوازے۔ آج ایک بار دوبارہ شہر بریلی میں حاضری ہے اجلاس کے طور پر، ورنہ ہمارا صدیوں سے یہاں سے رشتہ ہے، یا روحانی رشتہ ہمارا برسوں سے قائم ہے، لیکن آج ایک اتفاق الگ ہے ہمارے ساتھ۔ پچھلی مرتبہ ٹھیریا میں ہم آئے تھے اور وہاں بھی وہ جوش و خروش تھا، نوجوانوں کا، مومنین کا ایک جمع غفیر تھا۔ آج آپ کے چند پور اس علاقے میں حاضر آئے ہیں، لیکن آج کے سفر میں تھوڑا سا ٹویسٹ یہ ہے کہ میں آج ہریدوار سے آ رہا ہوں، اور آپ سب کو پتا ہے کہ جس جگہ سے ہم آ رہے ہیں ہم تعالیٰ صحیح سلامت آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہاں میں یہی بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب جس کی حمایت میں ہو، پھر وہ چاہے کفرستان میں جائے یا آگ کے میدان میں جائے، اللہ جس کی حمایت میں ہو اور رسول پاک جس پر عنایت کرے، کوئی دھرتی اور کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کرے۔ لہذا ابھی جس طرح سے آپ نے مداح رسول کو سنا ہے، متحد ہو جائیے اور ناموس رسالت کے لیے بے خوف ہو جائیے، گھبرائیے مت۔ تو آپ اپنے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکالیں۔ بریلی کے امام نے تو ہمیں یہ میسج دیا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کو گھبرانا کس بات کا؟ عبد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا کے سخت ترین حالات کو دیکھتے اور کوئی آپ کے پاس آ کر یوں کہتا کہ فلاں جگہ بہت بڑے مسائل ہیں، دشمن سر پر سوار ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے دقتیں تھی، تب 100 سال پہلے امام اہل سنت عاشق صادق یوں پکار کر کہتے تھے، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں دو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں حوصلہ دیا، سبحان اللہ، یہ حوصلہ دیا ہے۔ جب رسول ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں یہ بات تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی، بڑی بڑی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن تمہارے پاس جو ہے اس کا مقابلہ کسی قوم کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی طاقت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ الحمدللہ ہم 14 صدیوں کے بعد بھی اس کی گرمی اور اس کی تپش ہر سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ دیکھا اگرچہ نہیں اس چہرے پاک کو، ملا اگرچہ نہیں ہے اس دست مبارکہ سے، لیکن نہ دیکھ کر کے بھی 1400 سال بعد آنے والا ہر بچہ صرف گنبد خضرا کے نام پہ ہی تڑپ جایا کرتا، مچل جایا کرتا ہے۔ یہ جو لمبی دوری کے باوجود محبتوں کا اثر ہے، پوری دنیا سے میں کہتا ہوں کسی اور کے پاس یہ طاقت آ ہی نہیں سکے گی۔ لا کر کے دکھاؤ، تمہارے پاس بھی بہت سارے لیڈر ہوں گے، بہت سارے تمہارے پاس بھی انقلابی شخصیتیں ہوں گی، دیوی دیوتا ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہر مومن کے سینے میں بستے ہیں اور ہر آنکھ کے تارے ہیں، اس طرح پوری دنیا میں کوئی اور شخصیت تم نہیں لا سکو۔ حق ہے میرے عزیزو یہ بات،
میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں ہمارے فخر کی بات ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم غریب ہیں، آج نادار ہیں، مفلس ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ رونا تو سب رو رہے ہیں، سیاست نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، اسکول ڈھنگ کی نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب تو ہے۔ اور دنیا بھی اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، لیکن ڈرتی بھی اسی غریب قوم سے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے پوری دنیا کیوں خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پاس، پیٹروٹ میزائل تمہارے پاس، نیوکلیائی ہتھیار تمہارے پاس، اور یہ نہتا بیچارہ اس کے پاس سوائے داڑھی اور ٹوپی کے کچھ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا خوف زدہ کس بات سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ دور ہے جو ہجرت کے بعد نیا دور، جنگ بدر ہو چکی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے وہ صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو صحابہ کی دو جماعتیں ہیں، ایک انصار صحابہ اور ایک مہاجرین صحابہ۔ انصار صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے کے رہنے والے، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مدد کیا۔ اور مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، دوسرے علاقوں سے آ کر مدینے میں بسے تھے، تو وہ مہاجرین تھے، اور ایک جماعت انصار کی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دے دیا جو مکہ والے تھے، اور مدینے والوں کو مال کم ملا۔ تو انصار صحابہ میں یہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، بات چیت، ارے رسول پاک نے اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، مکہ والوں کو زیادہ دے دیا اور ہم لوگوں کو کم ملا ہے۔ یہ باتیں چلتی چلتی پہنچیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو سردار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، انصار صحابہ کے درمیان ایسی باتیں پھیلی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ، صحابہ کو جمع کیا، کون سے؟ انصار صحابہ کو۔ اور حضور پاک نے حضرت سعد ابن معاذ سے پوچھا، سعد میں نے سنا ہے تمہاری قوم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، تم لوگوں کو مال کم دیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ اب سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ تم بھٹکے ہوئے تھے، تم بے یار و مددگار تھے، کیا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ راست نہیں عطا کیا؟ انصار کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ہدایت ملی ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں اسلام و قرآن ملا ہے تو آپ کی بدولت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے رہے اور اخیر میں یہ فرمایا، اے میرے انصار صحابہ، وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں ہے، نئے اسلام میں آئے ہوئے بھی لوگ ہیں، میں نے ان کو مال تھوڑا سا زیادہ اس لیے دے دیا کہ ان کا دل بندھا رہے اور ان کے گھر کا کام کاج چلتا رہے۔ تمہارے تو آلریڈی مدینے میں گھر ہے نا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، توجہ، یہی جملہ مجھے کہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ باقی وہ لوگ سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت وہ لوگ سارا مال لے جائیں
اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ انصار صحابہ کہتے ہیں اس ایک جملے نے ہمیں اتنا رلا دیا کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو تقسیم ہوئی تھی، انصار صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ چھوٹے سے مال کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی مہاجرین کو دے دیا جائے جب رسول ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت کانفرنس، ناموس رسالت کانفرنس۔ یہ میں نے حدیث اس لیے عرض کی کہ جب دنیا پیسوں پر اتراتی ہے، طاقت پر اتراتی ہے، مال و دولت